بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس اے آر آفیشیل کے ساتھ میں ہوں سردار احسن رضا۔ دوستو، آج ہفتہ ہے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتہائی خوبصورت موسم ہے۔ ہر طرف بادلوں کا راج ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور موسم انتہائی خوشگوار ہے، مگر اقتدار کے ایوانوں میں کوئی موسم بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے اور وہاں پر کافی ہلچل نظر آ رہی ہے، کیونکہ کل جمعے کے روز جو سارا سلسلہ رہا اور آخر میں جو 3 رکنی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان نے تشکیل دیا اور وہ اپنی سماعت جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس نے اپنی سماعت بھی 11:30 بجے تک مؤخر کی ہے اور 11:30 بجے وہ بینچ اپنی سماعت دوبارہ شروع کرے گا۔ اس سلسلے میں وفاقی دارالحکومت میں ہر طرح کی چمگوئیاں بھی چل رہی ہیں اور مختلف قسم کی، چونکہ کل جو ایک ماحول وہاں پیدا کیا گیا جہاں پر ایک وفاقی وزیر قانون جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم قبضہ لینے آئے ہیں، قبضہ چھڑوانے آئے ہیں، اس طرح کا، حالانکہ کوئی ایسا کوئی یہ رقبے کے معاملات نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ ہے، اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے جس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، وہ اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اور جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے ہیلپر ہیں وہ عطا تارڑ صاحب، تو انہوں نے کہا جی وہ استعفیٰ دے دیں، اور وہ کہتے ہیں جی فلاں جج بیٹھے گا تو ہم فیصلہ مانیں گے، فلاں جج نہیں بیٹھے گا تو ہم فیصلہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ فیصلہ ماننا نہ ماننا یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ قانون ہے، ایک ریاست ہے، ایک آئین ہے جس کے تحت یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے، ورنہ تو ایک خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو جائے اور ہر کوئی اپنے اپنے خطے پہ، اپنی اپنی جاگیر پہ، جیسے یہ آئین اور یہ معاشرے کے اکٹھے رہنے کے طریقہ کار بننے سے پہلے کا یہ ایک دور تھا جب قبائلی نظام تھا، تو اس طرف بات چلی جائے گی، مگر اب وہ قبائلی نظام بھی نہیں چل سکتا کیونکہ اب یہ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ یہ ہماری ریاست کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی جب یہ طاقت کے نشے میں اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ جو لوگ ہیں جن کو ایوان کے اقتداروں میں بٹھا دیا گیا ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے بنیادی طور پر، اور جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، جو شخص پاکستان کا اس وقت اپنے آپ کو سربراہ کہتا ہے، جو بظاہر وزیر اعظم پاکستان ہے، جس کو کہ پاکستان کی ریاست کی بقا کے لیے کوئی بھی اقدامات کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جو اگر واقعی کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ تو ملک کا بڑا ہوتا ہے اور بڑے کو تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر تو ایک فطر العقل شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسے برداشت کیا جائے اور اسے ساری قوم برداشت کرے، اور انفارچونیٹلی ساری قوم کو اسے برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں ابھی جو ہے وہ ابھی بھی اگر اس کو نہیں سمجھا جائے گا اور اس بات کو نہیں سمجھا جائے گا کہ آئین کی بنیاد کیا ہے، اور آئین کی بنیاد کے مطابق اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ یقیناً ریاست کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہوگی۔ اس لیے ہم اس فورم سے پاکستان کی عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت کو آزادانہ طور پر کام کرنے دیا جائے، کیونکہ جب عدالتیں ہی انصاف کا نظام ہی قومیں بناتا ہے، یہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہی ان کا حکم ہے کہ عدل کے نظام سے ہی قومیں بنتی ہیں۔ پھر یہی نظام ہم نے دیکھا ان کے خلفائے راشدین سیدنا عمر فاروق نے، سیدنا علی المرتضیٰ نے، کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہماری پوری قوم جانتی ہے، تو ہم ان کی روایات کے امین ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں عدالتی نظام میں جو ہے وہ جو جہاں سے شروع ہوا وہ تو ایک بہت خوبصورت آغاز تھا۔ جسٹس کارلینیس ایک درویش منش آدمی تھے جو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے عوامی خدمت اور عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اب واپس جانے سے بھی انکار کر دیا، اور وہ یہاں ایک چھوٹے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک چھوٹے سے چرچ کے ایک نام کمرے میں رہ کر عوام کی خدمت کرتے رہے۔ مگر
اس کے بعد انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایک ایسا دور چلا عدالت کے اندر بھی جہاں طاقتور کو سلام اور ڈنڈے کو بندوق کو سلام شروع ہو گیا. تو اس وقت میں جسٹس منیر جیسے لوگ آئے اور بعد میں پھر متعدد ایسے جنہوں نے ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کو ویلڈ قرار دیا، پھر بعد میں جنہوں نے مشرف کے مارشاء اللہ کو ویلڈ قرار دیا، حتیٰ کہ اسے آئین میں تبدیلی کا بھی اختیار دے دیا. تو یہ پاکستانی عوام کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت کے جو موجودہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب ہیں، وہ ایک انتہائی اپرائٹ قسم کے آدمی ہیں اور ایک بالکل قانون پر عمل درآمد اور آئین پر عمل درآمد کرنے والے آدمی ہیں. انسان ہیں، خطا کا پتلا ہے انسان، مگر ان کی نیت میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہم نے نہیں دیکھی. اور ان کے جو مختلف فیصلے ہیں، جو کچھ پارٹیز کے خلاف اور کچھ کے حق میں بھی گئے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوڑا کوڑا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہاف ہاف. یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اور جس قسم کی سازشیں یا کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، تو میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے عام آدمی جو ہے وہ اس وقت اپنی عدالت کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی طرف انصاف کے لیے دیکھ رہا ہے. اور انتخابات عام آدمی کا حق ہے، اور انتخابات میں ووٹ ڈالنا اور انتخابات کے پروسیس میں جانا یہی جمہوری عمل ہے. اور یہی جمہوری عمل عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے بنانے میں کام آتی ہے. شکریہ.